فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے، جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے کہ انسان جب نماز سے کھلواڑ کرتا ہے، نماز کے سلسلے میں سستی، غفلت، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، فجر پڑھ لیا اور ظہر عصر مغرب چھوڑ لیا، یا دن میں 1-2 نمازیں پڑھ لی اور باقی کی نمازیں چھوڑ دی، یا پھر جب جی چاہے نماز پڑھ لیا اور جب جی چاہے نماز چھوڑ دیا، یا پھر نماز کبھی تاخیر سے پڑھ لیتا ہے کبھی جلدی سے پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے سلسلے میں کہا فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کو لے کر لب کشائی کی جانے والی ہے وہ ہے نماز کی اہمیت۔ دین اسلام میں نماز کی بڑی فضیلت اور اہمیت وارد ہوئی ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مومن کہلایا جاتا ہے، اور نماز کا منکر دائمی صلاۃ یعنی نماز کو ہمیشہ چھوڑنے والا اور نماز کا منکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کافر کہلایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں
اللہ رب العالمین نے توحید کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ ابھارا ہے، جس چیز پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین نے تاکیداً نصیحت اور تلقین فرمائی ہے، وہ ہے نماز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ یعنی انسان اگر پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، مصیبتوں نے اس کو آ گھیرا ہے، مسلمان کو پریشان ہونے کی بجائے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے اور نماز ادا کرے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، مومنوں نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ رب العالمین نے 5 وقتوں کی نمازوں کو مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نماز کے سلسلے میں بیان کیا، کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ تم لوگ نماز کو قائم کرو سورج کے زوال ہونے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور نماز فجر بھی ادا کرو۔ یہ آیت کریمہ سب سے پہلے منکرین حدیث کی تردید کرتی ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں قرآن مجید میں کہاں پر لکھا ہوا ہے، ایسی کون سی آیت ہے جہاں اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازوں کا ارشاد کیا ہو، 5 وقت کی نمازوں کا ذکر فرمایا ہو؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 5 اوقات کی نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین اکرام کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا نماز پڑھو سورج کے زوال ہونے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی سورج زوال کو ہو جائے تو تم نماز رات کی تاریکی تک مسلسل پڑھتے رہو۔ مفسرین اکرام کہتے ہیں دلوک کے یہاں جو معنی بیان ہوئے ہیں، یہاں پر دلوک سے 2 نمازیں مراد ہیں، ایک ظہر اور ایک نماز عصر۔ غسق یہ رات کی تاریکی، تو غسق سے مراد 2 نمازیں ہیں، نماز مغرب، نماز عشاء۔ وقرآن الفجر، فجر کا قرآن سے مراد نماز فجر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر نماز فجر کو فجر کے قرآن سے اس لیے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ نماز فجر میں قرآن مجید کا ایک اچھا خاصا حصہ پڑھا جاتا ہے، لمبی آیتوں کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے نماز فجر کو فجر کا قرآن کہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 5 اوقات کی نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ دین اسلام میں توحید کے بعد، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی گئی ہے وہ نماز ہے۔ یعنی سب سے پہلے فاؤنڈیشن توحید، توحید کے بعد نماز، نماز کے بعد روزے، زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد روزے، اس کے بعد حج۔ اگر توحید کو منہدم کر دیا جائے تو تمام کے تمام ارکان خود بخود منہدم ہو جائیں گے۔ توحید کے بعد اللہ رب العالمین نے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے
اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے پہلا رکن اسلام کا توحید ایمان۔ دوسرا رکن اقام الصلاۃ نماز ادا کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رکن روزے رکھنا، پانچواں رکن اگر استطاعت ہو تو اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرنا، حج کرنا۔ یہ 5 ارکان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ محترم حضرات، مسلمانوں کے اوپر یہ سب سے پہلے بات لازم آتی ہے کہ مسلمان جب کسی کو دعوت کا آغاز کریں تو توحید سے اس دعوت کا آغاز کریں۔ اگر توحید کو مان جائیں تو فوراً نماز کی طرف لوگوں کو، مسلمانوں کو بلائیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے وقت ان سے خطاب کر کے کہا، یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم ایسی سرزمین پر جا رہے ہو، ان لوگوں کے پاس جا رہے ہو جنہیں اللہ رب العالمین نے کتاب عطا کی ہے، یعنی تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، یہودیوں کے پاس جا رہے ہو۔ اب تم وہاں جب جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ کے نبی نے انہیں تعلیم دیتے ہوئے کہا، فَادْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے معاذ تم سب سے پہلے اہل کتاب کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بلاؤ، اللہ رب العالمین کی حقانیت کو دلائل کی روشنی میں واضح کرو۔ جب یہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، توحید کو مان جائیں، توحید پر ایمان لائیں، تو اس کے بعد تم انہیں نماز کی طرف بلاؤ، پھر اس کے بعد تم انہیں زکوٰۃ کے تعلق سے حکم دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ محترم حضرات، آج دیکھا جاتا ہے نمازوں کے سلسلے میں مسلمانوں کا حال انتہائی کمزور ہے، اور یہ بات میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقی بات ہے۔ سارے عالم اسلام کی بات لیجئے، دور نہ جائیے، ہندوستان ہی کی مساجد کو لیجئے، نمازوں کے سلسلے میں مسلمانوں کا حال انتہائی کمزور ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، صرف ایمان لانے کی وجہ سے کل قیامت کے دن انسان عمل نہ کر کے نجات پا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نمازوں کے ساتھ عمل صالح کو بھی مربوط کیا ہے۔ صرف ایمان لانا یہ انسان کی یا مسلمان کی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے اعمال صالحہ بھی کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلے اللہ نے اہل ایمان کی شرط لگائی، کہا جو لوگ ایمان لائے، اس کے بعد کہا عمل صالح کیے، اور عمل صالح میں سب سے وضاحت کی والی چیز نماز اور زکوٰۃ۔ اللہ نے آگے فرمایا، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب پر واجب ہو گیا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ یہ میدان محشر میں پریشان ہوں گے، خوف کھائیں گے۔ یہ نماز ادا کرنے والوں کی صفت ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ، مسلمان یہ سمجھتا ہے ہم نے زبان سے اقرار کر لیا، ہم نے زبان سے توحید کا اقرار کر لیا، اظہار کر لیا، اب ہمارے لیے توحید کا کلمہ ہی کافی ہے، جنت میں جانے کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ، توحید کے ساتھ ساتھ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو انجام دینا بھی ضروری ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جنتی سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں بتلاؤ اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم میں کس چیز کی وجہ سے پھینکوا دیا، تم کس چیز کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے؟ پتا ہے سب سے پہلے کیا جواب آئے گا؟ جہنمیوں کا جواب آئے گا، لم نک من المصلین، اے جنتیوں سن لو، ہم لوگ نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ محترم حضرات، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت، تندرستی، توانائی عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ دنیا بھر کے ہم کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بازاروں کا رخ کرنا، کاروبار کرنا، بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بڑی بڑی میٹنگیں منعقد کرنا، ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت تو ہے، مگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بواسیر لاحق ہو گئی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے بواسیر لاحق ہوئی ہے، کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر لاحق ہو گئی تھی۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فصلی قائما، سب سے پہلے تم نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر تم نماز کھڑے ہو کر ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو تم نماز بیٹھ کے پڑھو، اور اگر نماز بیٹھ کے پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر نماز تم لیٹ کر پڑھ لو۔ غور کیجیے گا اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کھڑ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کے باوجود عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز معاف قرار نہیں دیا۔ کہا اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر تم نماز کھڑے ہو کر پڑھ لو۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نابینا صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا، یا رسول اللہ، انہو لیس لی قائد یلازمنی الی المسجد فہل لی رخصہ ان اصلی فی بیتی، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجبه۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، خصوصاً نماز فجر اور نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے، جنگلی بچھو اور سانپ وغیرہ کے رینگنے کا وقت ہوتا ہے، تو کیا اے میرے نبی میرے لیے رخصت ہے میں گھر میں نماز ادا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ تو بتاؤ کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ قال نعم، قال فأجبه۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تب تو تمہارے لیے ضروری ہے تم نماز مسجد میں آ کر ادا کرو۔ غور کیجئے، ایک نابینا صحابی، ان کے لیے عذر ہے، رات میں نماز فجر اور نماز عشاء کے وقت میں بچھوؤں کے، سانپوں کے رینگنے کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے کہا تمہارے لیے ضروری ہے تم نماز مسجد میں آ کر ادا کرو۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ نماز فجر بمشکل ایک صف نظر آتی ہے، نماز عشاء بمشکل ایک دو صفیں نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی نماز جمعہ آ جائے ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے ضروری ہے نمازوں کو ادا کیا جائے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، لقد ہممت ان آمر بالصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ لوگوں کو اپنی جگہ پر کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں، اور میں خود چند صحابہ کو لے کر جنگل جاؤں، جنگل جا کر لکڑیوں کو جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو دیکھوں جو نماز میں نہ آئیں، اذان ہونے کے بعد مسجد کی طرف نہ آئیں، اور میں ان کے گھروں کو جلا کر خاکستر کر دوں، راکھ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ کیا کہ میرا جی چاہتا ہے میں بے نمازیوں کے گھروں کو جلا کر خاک کر دوں۔ اتنی وعید شدید آنے کے باوجود بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے، مؤذن صدائیں لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی فضاؤں میں آواز لگانے کے باوجود بھی کوئی مسلمان نماز کے لیے نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا، فویل للمصلین، بے نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے، ویل ہے۔
فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے، جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے کہ انسان جب نماز سے کھلواڑ کرتا ہے، نماز کے سلسلے میں سستی، غفلت، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، فجر پڑھ لیا اور ظہر عصر مغرب چھوڑ لیا، یا دن میں ایک دو نمازیں پڑھ لی اور باقی کی نمازیں چھوڑ دی، یا پھر جب جی چاہے نماز پڑھ لیا اور جب جی چاہے نماز چھوڑ دیا، یا پھر نماز کبھی تاخیر سے پڑھ لیتا ہے، کبھی جلدی سے پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے سلسلے میں کہا فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے، اور اپنی نمازوں میں کبھی تاخیر سے کام لیتے ہیں، کبھی تعجیل سے کام لیتے ہیں، جلدی سے کام لیتے ہیں۔ مسلمانوں کا آج یہ وتیرہ بن چکا ہے، نماز کو انتہائی ڈھیل میں لیتے۔ نماز یہ ڈھیل میں لینے کی چیز نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو لڑنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز نہ پڑھنے والا مشرک کی طرح ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نماز پڑھو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مشرکوں سے قتال کرو، جہاں تم پاؤ انہیں قتل کرو۔ یہ آیت کریمہ اس وقت کے کفار کے لیے تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ لوگ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس کا مطلب یہ ہے مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، نماز ادا کرنے والے ہو گئے، تو تم اب ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ نماز کا پڑھنا مسلمانوں پر انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، تو ایسا بے نمازی کافر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ ایک نماز بھی اگر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہاں پر کفر سے مراد کفرن دونا کفر، یعنی کفر اصغر مراد ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بار بار نماز چھوڑتا ہو، مسلسل نماز چھوڑنے کا عادی ہو، ابدی طور پر، دائمی طور پر نماز کو چھوڑتا ہو اور بغیر توبہ کے مر گیا ہو، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ایسا انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور مسلمانوں کی ایسی قسم ہمارے درمیان موجود ہے۔ بعض مسلمان ایسے ہیں جو صرف اور صرف عید کے دن آتے ہیں، اور بعض مسلمان تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سال ہاں سال چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، وہ نماز ادا ہی نہیں کرتے، ڈائریکٹ ان کا نماز جنازہ ہی مسجدوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے مسلمان بھی ہماری صفوں میں شامل ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تلقین سختی سے فرمائی ہے۔ نماز کو پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی تو امت مسلمہ میں 3 فتنے پیدا ہوئے، مانعین زکوٰۃ کا، مرتدین کا، اور روم کے لشکر کا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونٹ کی ایک رسی دیا کرتا تھا بطور زکوٰۃ، اور اگر وہ آج دینے سے انکار کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، قسم اللہ کی جو شخص نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، تفریق کرتا ہے، میں اس سے جہاد کروں گا۔ مانعین زکوٰۃ کا ایک گروہ پیدا ہوا جو کہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اب زکوٰۃ کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا۔
یعنی جو نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا منکر ہے، میں اس سے جہاد کروں گا، اور جو زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے اور نماز کا انکار کرتا ہے تو میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ نماز فجر کے وقت میں ابو لولو مجوسی نے ان پر پے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا، وار کر کے زخمی کر دیا۔ بے ہوشی ان پر طاری ہو گئی۔ جب بے ہوشی کی مدت طویل ہو گئی تو صحابہ اکرام آپس میں مشورہ کرنے لگے اب کیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش میں لایا جائے گا۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے وہ نماز ہے، تھوڑا سا چیخ کر کہیں کہ اے امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو چکا ہے تو فوراً وہ گھبرا کر اٹھ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، آواز لگائی، ندا لگائی، اے امیر المؤمنین نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ آواز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، یاد رکھیں ایک لمبی مدت سے بے ہوشی ان پر طاری ہے، جیسے ہی یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی فوراً گھبرا کر ہڑبڑا کر اٹھے، اور اٹھ کر انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، لوگوں یاد رکھو جو نماز کا انکار کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حال یہ تھا ان کے زخم سے خون اور پیپ بہ رہا تھا۔ ہمارے سلف کے درمیان نماز چھوڑنے کا کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ سال ہا سال گزر جاتے، ایک نماز بھی ان کی غلطی سے نہیں چھوٹتی، سال ہا سال، 20 سال گزر جاتے، 30 سال گزر جاتے، 40 سال گزر جاتے، ان کی ایک نماز بھی فوت نہیں ہوتی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، یہ اپنی نمازوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، اندازہ لگائیے، ہماری نمازوں کا حال یہ ہے 8 دن چلے جائیں تو ہماری کئی نمازیں ترک ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سلف کے درمیان ایسا مسئلہ تھا، ہمارے سلف صحابہ اکرام کے سلسلے میں آتا ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں اگر کوئی نماز عشاء اور نماز فجر میں تاخیر سے آتا ہم سمجھ جاتے ہو منافق ہے۔ غور کیجئے، نماز فجر اور نماز عشاء میں نماز کو آتے اگر تاخیر سے آتے تو ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق کی علامتیں پائی جاتی۔ اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں، نماز ادا ہی نہیں کرتا، اس کے تعلق سے کتنی بڑی وعید آئی ہوگی، غور کیجئے گا۔ تو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اپنی نمازوں کے بارے میں فرماتے ہیں ما فاتتنی صلاۃ الجماعہ منذ 40 سنہ، لوگوں 40 سال کا عرصہ گزر گیا، میری ایک بھی نماز جماعت کے ساتھ فوت نہیں ہوئی۔ 40 سال کتنا بڑا عرصہ ہے، یعنی اپنی نمازوں کے سلسلے میں کہتے ہیں 40 سال کے دوران میری ایک بھی نماز جماعت کے ساتھ فوت نہیں ہوئی، یعنی 40 سال سے میں مسلسل جماعت سے پہلے، جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے آ رہا ہوں، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں نماز ادا کر رہا ہوں 40 سال سے۔ یہ ہمارے اسلاف کا ریکارڈ ہے۔ تو اسلاف کرام کے درمیان نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور آج اگر ہم پوچھیں کسی سے ایسا کون سا وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے 40 سال مسلسل جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی ہے، تو خال نظر آتے، کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اور غلطی سے پوچھا جائے کہ 40 دن، یہ بھی بہت کمیاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن مسلسل نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے جماعت کے ساتھ خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے 2 براتیں لکھ دیتے ہیں۔ کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق،
ایسا انسان ایک تو نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور وہ کل قیامت کے دن آگ سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، خلاصہ خطبہ یہ ہے، مسلمان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو اس کے بعد اس پر سب سے پہلی چیز جو لازم آتی ہے وہ نماز آتی ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے سلسلے میں ہوگا۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو پھر درست ہوگا، اگر نماز نہیں پڑھتا تو پھر ایسے انسان کے لیے خطرناک ہی ہے۔ نماز کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہی ایک انسان، ایک مسلمان اپنے آپ کو سچا مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو سکتا ہے، وہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔